اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب 8ویں موضوع کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلا عنوان کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بہترین عنوان پر ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ تحقیقات بہت پہلے سے تحریری صورت میں ہے، آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ تمامی لوگ، دنیا کے لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے، اور جن لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم کہیں گے کہ وہ لوگ بھی ہمارے لیے دعائے خیر کریں تاکہ ہم بھی رشد و ہدایت پر رہیں، اور اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت کرے اور ہمیں اپنے منزل و مقصود میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگلا عنوان ہے ذکر اور نماز کیا ہے۔ ذکر اور نماز کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچان لینا ہی در حقیقت ذکر کرنا ہے۔ اپنے آپ کو پہچان لینا ہی در حقیقت ذکر کرنا ہے، اور ذکر ہی نماز ہے۔ معرفت کے حصول کے بعد ذکر بھی قائم ہو جاتی ہے۔ معرفت کے حصول کے بعد ذکر بھی قائم ہو جاتی ہے، لہذا نماز بھی قائم ہو جاتی ہے۔ الگ سے پڑھنے کی ضرورت کب ہے؟ کیونکہ اپنی ہستی ہی ذکر اور نماز ہے، صرف معلوم کرنے اور پہچاننے کی حاجت ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، اور ہر شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے، پھر وہ غافل نہیں رہتا بلکہ ذاکر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مذکور ہو جاتا ہے۔ علم معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ مولا بن جاتا ہے، فقط ظاہری وجود ہی بچ جاتا ہے پردے کے لیے بس۔ یہ جو تحریریں سماعت فرما رہے ہیں، یہ تحریریں دادا سرکار میر مہندی رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ کے تعلیمات کے روشنی میں لکھے گئے ہیں۔ اس میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، البتہ سمجھ میں کچھ پھیرا ہو سکتا ہے۔ باتیں اگر سمجھ میں نہیں آئے تو اس پر اپنے پیروں سے ڈسکس کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ باتیں سب جو حق اور حق بجانب ہے۔ ذکر اور نماز کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے پھر سے اس ہیڈنگ کو دیکھ لیجئے کہ اپنے آپ کو پہچان لینا ہی در حقیقت ذکر کرنا۔ اپنے آپ کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں، ہماری حقیقت اگر کھل جاتی ہے، تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ذاکر ہو جاتے ہیں۔ ہم صرف بھولے ہوئے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، اس لیے ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے اور علم ہو جائے، حجاب ہٹ جائے، پردہ ہٹ جائے، تو پتہ چلے گا کہ جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ میں خود ہوں۔ جس کو ہم یاد کرتے ہیں وہ ذاکر، میں خود مذکور ہوں۔ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں ہم ذاکر ہیں، اور جس کا ذکر کرتے ہیں وہ مذکور ہے۔ لیکن جب حقیقت کا پردہ ہٹ جاتا ہے علم کی روشنی سے، تو ذاکر ہی مذکور بن جاتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ۔ یعنی اگر پردہ حقیقت کا ہٹ گیا، پردہ حقیقت کا ہٹ گیا اور خود کو پہچان لیے، تو اپنی پہچان ہو جانے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کون ہیں۔ جب آپ کون ہیں یہ پتہ چل جائے گا تو الگ سے اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ شرعی اعتبار سے جو کام ہے وہ تو نافذ ہی ہے، سب کے لیے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر ہی نماز ہے۔ نماز کچھ الگ چیز نہیں ہے۔ ذکر کرنا ذکر ہی نماز ہے، اور نماز ہی ذکر ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ بعض لوگ ذکر کو الگ سمجھتے ہیں، نماز کو الگ سمجھتے ہیں، ایک گجب قسم کا جو ہے کنٹرڈکشن پیدا کر دیتے ہیں، ایک بہت ہی تذبذب کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، ایک بہت ہی الگ قسم کا ایک فکر کا جو ہے تبلیغ کر رہے ہیں کہ ذکر کرو، حق حق کرو، ہو کرو، تب جا کر کے پھر نماز بھی پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی۔ بھائی نماز کہاں، ذکر کہاں؟ دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں چیزوں کے مخالف تھے۔ نماز اور ذکر الگ ہے ہی نہیں۔ ذکر کا ہی نماز اور نماز کا نام ہی ذکر ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ نماز کا نام ہی ذکر، اور ذکر کا ہی نام نماز ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ذکر بیدار ہو، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے جب ذکر اندر بیدار ہو جائے گا ہمارے اندر، تو پھر معاملہ ختم ہو گیا، فنش ہو گیا۔ تو ذکر ہی نماز۔ معرفت کے حصول کے بعد ذکر قائم ہو جاتی ہے، لہذا نماز بھی قائم ہو جاتی ہے۔ الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ الگ سے پڑھنے کے ہم لوگ منکر بھی نہیں ہیں۔ ہم نے حقیقت کی بات کی ہے، ہم نے تحقیق کی بات کی ہے۔ الگ سے پڑھیے، پڑھنے سے کوئی منع نہیں کرتا، پانچوں وقت پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے، ہر وقت پڑھیے، پڑھتے ہی رہیے، نفل بھی پڑھیے، لیکن سوال یہ ہے کہ نماز قائم کر لیجیے۔ اگر نماز آپ کی قائم ہو گئی ہے تو پھر آپ کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر قائم نہیں ہوئی ہے تو پھر جتنا بھی پڑھ لیجیے کوئی فائدہ نہیں۔
کیونکہ اپنی ہستی ہی ذکر اور نماز ہے، صرف معلوم کرنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اللہ کو بھی پہچان لیتا ہے، ہر شے کی حقیقت کو جان لیتا ہے، پھر وہ غافل نہیں رہتا بلکہ ذاکر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مذکور ہو جاتا ہے، علم معلوم میں تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ مولا سے واصل ہو جاتا ہے، فقط ظاہری وجود ہی بچ جاتا ہے، ایک پردہ اور ایک برزخ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کچھ مگر وہ ہوتا ہے کچھ۔ لہٰذا امید ہے میرے مقصد بیان کو سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ اس موضوع پر ہم نے پہلے بھی کئی بار گفتگو کیا تھا، تو یہ عنوان ذکر اور نماز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔